بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہے آپ کی اسلامیت کمپلسری کی کلاس اور آج ہم سورہ انفال میں جو چیپٹر پڑھنے چاہ رہے ہیں وہ ہے الدرس الثانی دال۔ سورہ انفال الدرس الثانی دال اور اس کی آیات ہیں 49 سے 58 تک۔ لاسٹ جو ہم نے آیات اس کی پڑھی تھی وہ تھی 45 سے 48 تک الدرس الثانی جیم، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں الدرس الثانی دال۔ پیج نمبر 32 پہ ملے گا آپ کو چیپٹر۔ اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ ہے آیت نمبر اس کی 49، جس میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا، تو یہاں پر کون سا مرض تھا ان کے دلوں میں؟ مرض کی اگر ہم جو بات کریں تو وہ مرض ہے شک کی بیماری۔ تو ان لوگوں کو، منافقین کو جو بیماری تھی وہ تھی شک کی بیماری تھی ان کے دلوں میں۔ وہ جو بھی مسلمان جو بھی عمل کرتے تھے، کوئی بھی کام کرتے تھے، اس کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ تو ایک طریقے سے شک کا ان کے دلوں میں مرض تھا، اور وہ لوگ یہ کہتے تھے مسلمانوں کو کہ یہ مسلمان جو ہے اتنا اپنے مذہب کے اوپر مغرور ہیں، اور یہ ان کا جو ان میں یہ ایک چیز آئی ہوئی ہے کہ وہ لوگ اپنے اسلام کے بارے میں کھلے طور پر جتنی بھی تبلیغ کرتے ہیں اور جو بھی باتیں کرتے ہیں تو یہ ان کے باپ دادا کی سکھائی ہوئی باتیں ہیں، اور ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ اور حالانکہ یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو بھروسہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں، تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتے ہیں۔ تو یہاں پر جو مسلمانوں کے لیے وہ لوگ جذبات رکھتے تھے، اور مسلمانوں کے چاہے وہ کوئی اچھا عمل ہو چاہے کوئی برا عمل ہو، ہر عمل کو کوئی نیکی کا راستہ ہو یا دعوت دیتے تھے، وہ ہر چیز کو وہ لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ مسلمان اس میں اپنا مفاد یا پھر اپنا فائدہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ موو کرتے ہیں نیکسٹ آیت پہ۔ اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کی سزائیں جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور جان رکھو کہ خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اچھا، اس آیت میں 50 سے 51 تک کی آیت کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو۔ مطلب میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی جتنے بھی لیکچرز ہوئے اس میں نے آپ کو بارہا یہ بات بتا چکی ہوں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کے لشکر اتارے تھے جو جنگ میں شامل ہوئے تھے، مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے اس میں حصہ لیا تھا، شامل ہوئے تھے۔ اب جب فرشتوں کے لشکر جب دیکھے شیطان نے تو وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے، بات میں نے آپ کو بتائی تھی۔ تو یہاں پر جب فرشتے آئے اور وہ جنگ میں شامل ہوئے تو اس وقت جو کافروں کی جو سچویشن تھی، جو ان کی حالت تھی، وہ اس میں بتائی جا رہی ہے کہ کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہ اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے مارتے ہیں۔ مطلب آگے کی طرف سے وہ مسلمانوں کے وار سہ رہے ہیں، جو مسلمان ان سے مقابلہ کر رہے ہیں، جو مجاہدین ہیں ہمارے، اور پچھلی سائڈ سے ان کی پیٹھ اور پشت کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ ان کو کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مان رہے ہیں، اور جس طریقے سے ان کی جانیں نکالتے ہیں، کاش تم وہ منظر دیکھ سکو کہ وہ منظر کتنا زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہتے جاتے ہیں، فرشتوں کو یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ اب تم اس عذاب آتش کا مزہ چکھو، جو اعمال تم نے کیے ہیں یہ تمہارے ہی اعمال کی سزا ہے، جو عمل تم نے کیے وہی تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے کر کے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تم غلط ہو، اور جو تمہارے اعمال ہیں یہ انہی اعمال کی سزا ہے جو تم کرتے رہو۔ تو اب عذاب آتش مطلب اب تم مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہی ہے، تو عذاب آتش کا بھی مزہ چکھنا، تمہارے اعمال کی وجہ سے وہ جگہ تمہیں ملی ہے۔ اب آئیے آپ پیج نمبر 33 پہ، نیکسٹ ترجمہ ہے اس آیت کا۔ جیسا حال فرعونیہ کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، اور ویسے ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں خدا اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے۔ جیسا حال فرعونیہ اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسے ہی ان کا ہوا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ اچھا، یہاں پر ان کو ایک طریقے سے وارننگ دی جا رہی ہے، وہ یہ ہے
کہ اس سے پہلے بھی جو اقوام نے نہیں مانی اللہ کی بات اور نہیں دین کے رستے کو اپنایا اور نہیں اس رستے پر چلے جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کو حکم دیا، تو ان کا جو انجام ہوا وہ سب کے سامنے ہے. جیسے واقعہ فرعون سے سب واقف ہیں اور جو فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ ہوا تھا اس سے بھی سب واقف ہیں. تو یہاں پر حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جیسا حال فرعونیوں کا ہوا تھا اور ان سے پہلے لوگوں کا، جو لوگ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اور کفر پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی سزا دی کہ بے شک خدا زبردست حکمت والا ہے. تو یہاں پر ایک چیز اور بھی بتائیے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے فرعون اور اس کے لشکر کا حال ہوا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس سبب وہ ہلاک ہوئے کیونکہ وہ سب ظالم تھے اور وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. اب آئیے پیج نمبر 34 میں پہ، جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے، جن لوگوں نے تم سے صلح کا عہد کیا ہے اور پھر ہر بار وہ اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے. اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو ان کے پسے پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ ان سے ان کو عبرت ہو. اور اگر تم کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا. ان آیت میں جو بات آپ کو سمجھائی جا رہی ہے وہ چیز یہ ہے کہ شر الدواب، بدترین جانور، خدا کے نزدیک بدترین جانور وہ ہیں جو کہ کفار ہیں، جو ایمان نہیں لاتے. جتنا بھی ان کو ایمان کی دعوت دی جائے وہ نہیں آتے ایمان کی طرف. اور جب بھی مسلمانوں نے ان سے صلح کا جو ہے معاہدہ کیا کہ اب جب جنگ بندی ہوگی، اب صلح کا معاہدہ ہو گیا، تو لیکن ہر بار یہ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ جو وعدہ کرتے تھے اسے مکر جاتے تھے، اپنے عہد کو توڑ ڈالتے تھے اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں ڈرتے تھے. تو ان کے لیے یہ کہا گیا، مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ جب بھی تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو ان کو ایسی سزا دو کہ بعد میں ان کی آنے والی نسلیں بھی اس چیز کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، تاکہ آنے والے لوگوں کو اس سے عبرت ہو. اور جب بھی تمہیں ہو کہ کوئی بھی قوم، یہ لوگ تم سے بار بار دغا بازی کر رہے ہیں، تمہیں بار بار دھوکہ دے رہے ہیں، تو تم بھی ان کے ساتھ وہی رویہ اپناؤ، تم بھی ان کو برابر جواب دو اور جو ان کا عہد نامہ یا جو بھی صلح نامہ انہوں نے کیا ہے جو عہد ہے وہ تم بھی ان کی طرف ویسے ہی پھینک دو جیسے یہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں. کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو یہاں پر عہد شکنی کرنے والوں کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایات دی، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ لڑائی میں جب بھی ان کو پاؤ تو ان کو عبرتناک سزا دو، اور جب بھی یہ معاہدات کریں اور معاہدات کو ختم کریں تو ان کو اس کی بھی عبرتناک سزا دو. تو یہ تھی آیات، اس کی آیت نمبر 49 سے 58 تک. اب میں آپ کو اس کی ورکنگ سمجھا دیتی ہوں. پیج نمبر 35 پہ آپ آئیں گے تو التمارین میں آپ کو ملیں گے یہاں پر کوسچن آنسر. پہلا سوال ہے، سورہ انفال کی آیت میں مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا. کوسچن نمبر 2 ہے، کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ نے نبی کریم کو کیا ہدایات دی. اور سوال نمبر 3 ہے، سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں، جو کہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں نے آپ کو لیکچر میں سمجھا دی ہیں. اور جو چوتھا سوال ہے، اس میں آپ کو ملے گی قرآنی آیت جو آپ نے لکھنی ہے اور اس کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے. ویب پورٹل پر آپ کو یہ ساری ورکنگ بآسانی مل جائے گی، وہاں سے آپ اس کے دیکھیے گا نوٹس، اور اردو کی اسلامیات کی جو ہے وہ فیئر کاپیز میں اس کا ورک کیجیے گا. یہ تھی ہماری آج کی کلاس. انشاءاللہ اب آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ہماری نیکسٹ ویک. اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.